جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین. اچھا میں ایک بات یہ پوچھ لوں کہ مجھے ادھر دیکھنا ہے یا ادھر دیکھنا ہے؟ آپ کو کوئی خاص بات کہنی ہوگی نا، مطلب کوئی پوائنٹ دینی ہوگی تو آپ ادھر دیکھیں، ورنہ آپ دونوں کا ساتھ دونوں آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ درود و سلام محمد اور آل محمد پر. اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر محمد و آل محمد کرنے اور سننے کی سعادت بخشی. اور آج جو آپ پروگرام کا آغاز کر رہی ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے، جب ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اقدامات کو دیکھتے ہیں، آپ کی فہم و فراست کو دیکھتے ہیں، آپ شارح کربلا ہیں، یعنی کربلا کی تشریح کرنے والی، ایک خطے میں ہونے والی جنگ کو ساری دنیا پر پھیلانے والی. آج دنیا میں جہاں جہاں لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور ان تمام اقدامات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شہزادی کی پوری سوانح حیات پر نگاہ ڈالیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا قلب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین ہیں، شہزادی کونین، خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی زینب یعنی باپ کی زینت ہیں، امیر المومنین امام المتقین کی زینت ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کے لیے 2 تاریخیں ملتی ہیں، پہلی شعبان بھی اور 5 جمادی الاول بھی، لیکن جو سن ولادت ہے وہ 5 ہجری ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہزادی کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے مدینہ منورہ میں. تو جب آپ واپس آئے ہیں اس وقت تک آپ کا نام نہیں رکھا گیا. اور جب شہزادی نے مولائے کائنات سے کہا اور مولائے کائنات نے شہزادی سے کہا کہ میں نے کبھی، یعنی اس سے پہلے امام حسن کی ولادت ہو چکی ہے، امام حسین اسلام کی ولادت ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس سے پہلے بھی کبھی سبقت نہیں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب وہ آ جائیں گے جب نام رکھا جائے گا. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی اس نومولود کو، اپنی بیٹی کو، اپنی نواسی کو آغوش میں لیا ہے، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ نام رکھیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ جبریل امین آئیں. اور اس وقت میں جبریل امین نے آ کر یہ کہا کہ پروردگار عالم بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد کر رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے. زین یعنی زینت اور اب یعنی باپ. اب آپ سوچئے کہ اس بچی کی منزلت کیا ہوگی کہ جس کا بابا امیر المومنین امام المتقین ہے، جانشین رسول ہے، سید الاوصیاء ہے. اب یہ بیٹی اس کی زینت بننے کے لیے آئی ہے. اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آغوش میں لے کر پیار کر کے بہت سے توصیفی جملے کہے. اور علماء اہل تشیع نہیں، علماء اہل سنت نے بھی ان جملوں کو نقل کیا. اور ان میں 2 جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد مشہور و معروف ہیں اور تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لے کر نومولود کو پیار کر کے کہا کہ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے. اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بچی پر گریہ کرے گا اس کو وہی ثواب عطا کیا جائے گا جو ثواب حسین ابن علی پر گریہ کرنے والوں کو عطا کیا جائے گا. یعنی اہل بیت اطہار کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جو کچھ اس کو کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں اس کی گفتگو اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ امام حسین اسلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اور شہزادی نے سوال کیا کہ بابا آپ رو کیوں رہے، تو پورا واقعہ کربلا اسی وقت دہرایا گیا. اور ظاہر ہے کہ شہزادی شاہراہ کربلا ہیں، تو شہزادی کے فضائل کی ان کی بلندیوں کا بیان بھی اسی وقت سے آغاز ہو گیا کہ یہ بچی کتنا بڑا کارہائے نمایاں انجام دینے والی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے، تو شہزادی بے شک وہ ہیں کہ زینب جہان حمد کی سرحد کا نام ہے، زینب وجود آل محمد کا نام ہے، تقدیر کاروان ابو جد کا نام ہے، زینب رسول پاک کے مقصد کا نام ہے، وحدت ہے جس کی شان وہ پیغام ہی نہیں، زینب نہیں تو مانی اسلام ہی نہیں.
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی، اس حدیث کی تشریح کرنے میں اگر کوئی ایک یعنی اگر مجھ جیسا کم علم بھی اگر اس جملے کی تشریح کرے یقیناً گھنٹوں درکار ہوں گے، اس لیے کہ رسول خدا ارشاد فرمانا ہے کہ یہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے، اور حضرت خدیجہ کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر ہم اس پر گفتگو کرنے بیٹھیں یعنی ان کا عکس ہیں، ان کے جیسی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ان پر گفتگو کرنی ہوگی، تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت میں یعنی جہالت کے دور میں، اس وقت میں جو تاریکی کا دور تھا، ابھی جب رسول خدا نے اپنے پیغام کو عام نہیں کیا تھا، اس وقت میں جب دین خدا نہیں آیا تھا، اس وقت میں آپ طاہرہ کہلاتی تھی، یعنی پاک و پاکیزہ کہلاتی تھی، آپ کی فہم و فراست کے چرچے ہیں، آپ ایک بزنس وومن تھی، آپ کا معاشرے پر آپ کی شخصیت کا ایک زبردست اثر نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم رسول خدا کی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بچی مثل خدیجہ کے احسان کرنے والی ہے، تو جیسے حضرت خدیجہ ملکۃ العرب تھی اور اپنی پائی پائی اسلام کی خاطر لٹا دی، ایسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس دولت بے بہا ہے، خزانہ بے بہا ہے، اور اس خزانہ بے بہا کو شہزادی دین کو بچانے کے لیے لٹانے والی ہے۔ بے شک جی، میں آپ نے بہت خوبصورت ہمارے سوال کا جواب دیا۔ اب میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کا یہ موومنٹ جو ہے نا آپ کی آگے سے پرابلم کر رہا ہے۔ ارے بھیا کوئی کالا کپڑا ہے تو میں یہاں ڈال لوں تاکہ موومنٹ ہو بھی، تب بھی۔ جی محترمہ شیلا عباس صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت خوبصورت جواب دیا اس سوال کا۔ میں چاہوں گی کہ ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پنجتن پاک کی تربیت کا ثمر ہے، بے شک، تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ تفصیلی بیان کیجیے۔ بالکل، دیکھیے ایک بچے کے اوپر جو کچھ وہ دیکھتا ہے انہی اثرات کو قبول کرتا ہے، اور خود ہمیں دین بھی یہ بتاتا ہے کہ بچے کی تربیت 6 سال میں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی تربیت 6 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ شہزادی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 5 ہجری میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو قربت ہے وہ رسول خدا سے بھی بہت زیادہ ہے، اور یعنی ہم بہت زیادہ عام طور پر ارشادات سننے کو ملتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین السلام کے لیے فرمائے ہیں، لیکن یعنی جب ہم شہزادی کی سوانح کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے ہے، امام حسن اور امام حسین السلام سے، وہی محبت، وہی شفقت، وہی پیار اور وہی لگاؤ آپ کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے بھی۔ اور یہ واقعہ دیکھیے اس امر پہ کتنی زیادہ دلالت کرتا ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا سن یعنی ابھی 4-4.5 سال کی ہیں آپ، اور یہ رسول خدا کے وصال کا سال ہے، تو جب آپ نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے کہا، نانا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو جب ہم اس واقعے کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمارے پہلا جو ہمیں خیال آتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے بچہ ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، خصوصاً بیٹیاں تو ماں سے اٹیچ ہوتی ہیں بہت زیادہ، یعنی اس عمر میں اپنی کوئی بات، اگر کسی بات سے انہوں نے خوف کھایا ہے، کوئی بات انہیں پریشان کر رہی ہے تو وہ ماں سے تذکرہ کرتی ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سے آپ کی کتنی محبت اور لگاؤ ہے، اور یعنی یہ بچہ اہل بیت اطہار کا بچہ یہ جانتا ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ تو آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ نانا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کی جو بانڈنگ یعنی اپنے نانا سے ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے خواب کو بیان کرنا شروع کیا، اور آپ نے بتایا کہ نانا جان میں نے دیکھا کہ ایک دم ایک آندھی آنا شروع ہوئی اور جس نے پوری دنیا کو ایک محیط تاریکی میں تبدیل کر دیا، اور پوری دنیا تاریک ہو گئی، اور میں نے ایک درخت کا سہارا لینا چاہا لیکن وہ درخت اس آندھی کے زور کی وجہ سے وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے خوف محسوس ہوا اس آندھی سے، تو میں نے چاہا کہ میں اس درخت کی ایک شاخ کا سہارا لوں، لیکن وہ شاخ ٹوٹ گئی۔ میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا، پھر وہ بھی ٹوٹ گئی، اور پھر 2 شاخیں جو ایک ساتھ تھیں میں نے ان کا سہارا لیا، لیکن یہ کے بعد دیگرے وہ بھی ٹوٹ گئیں۔ اور پھر یہ کہا کہ نانا جان خواب یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس کے بعد بہت عجیب بات دیکھی کہ میرے سر سے چادر اتر گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سنا۔ کم سن نواسی آپ کی خواب کو بیان کر رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ آپ نے شہزادی کو
کو پیار کیا اور کہا، آپ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ زینب تمہیں اس خواب کے ذریعے سے خدا نے آنے والے وقت سے آگاہ کیا ہے، ایک قیامت کا وقت ہوگا جو تمہیں برداشت کرنا ہوگا اور جس میں تمہیں صبر کی منزل معراج دکھانی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت جس کا تم سہارا لے رہی تھی اور جو جڑ سے اکھڑ گیا، وہ درخت میں ہوں اور اب میرے وصال کا زمانہ قریب ہے۔ آپ دیکھیے کہ شہزادی کی عمر مبارک فقط 4-4.5 سال ہے، لیکن کیا اہل بیت اطہار کے گھر کے بچوں کی منزل معراج نظر آتی ہے کہ عمر تو اتنی کم ہے لیکن جو آنے والے وقت میں انہیں کرنا ہے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور کربلا کو تو ان تمام ہستیوں نے گویا لوریوں میں سنا ہے، ان کی ولادت کے وقت پر یہی گفتگو ہوئی ہے، گریہ ہوا ہے اور آسمان سے آنے والے ملائکہ نے انہیں پرسہ پیش کیا ہے اس آنے والے وقت کا۔ اب جب شہزادی نے اپنا پورا خواب بیان کیا تو اور یہ بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ درخت میں ہوں اور اس کے بعد تم ایک جو شاخ کا سہارا لے رہی ہو، وہ ایک شاخ تمہاری ماں فاطمہ بنت محمد ہیں اور وہ تم سے بچھڑ جائیں گی، پھر اس کے بعد علی ہیں وہ تم سے بچھڑ جائیں گے، اور پھر امام حسن اور امام حسین کے لیے کہا کہ تم ان کا سہارا لینا چاہو گی لیکن پھر وہ بھی نہیں رہیں گے، اور پھر اس وقت میں دین کی بقا کے لیے، دین کی زندگی کے لیے تمہیں کڑے امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو تمہارے سر سے چادر اتر گئی ہے یہ انتہائی کڑے وقت کے بارے میں بیان کر رہی ہے، اور اس وقت میں یعنی آپ سوچئے کہ 4-4.5 سال کا سن کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ نانا جان جو بھی برا وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کو اس کی منزل معراج پر پہنچا دوں گی، اور شہزادی نے اپنے نانا سے کیے ہوئے اس عہد کو اس شاندار طریقے سے پورا کیا کہ آج ساری دنیا میں جو یا حسین کی صدائیں ہیں تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی محنتوں کا ثمر ہے۔ بے شک جی شیلا عباس صاحبہ، ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور جن ناظرین نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم جناب زینب کی سوانح حیات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری اس گفتگو میں بھرپور ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت جناب شیلا عباس صاحبہ۔ جی تو میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی محترمہ شیلا عباس صاحبہ۔ شہزادی زینب علیہ السلام کی تربیت جو کہ مولا علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ جی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت میں پنجتن پاک سب شامل ہیں، اور مولا کائنات تو وہ ہستی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر خدا نے نام تجویز کیا ہے زینب یعنی باپ کی زینت، تو اب ہم جتنے فضائل مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، رسول خدا کے جانشین ہیں، اور خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ روایت متفق علیہ کی ہے کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی جو ہے وہ روشنائی بن جائے تو تمام جن و انس مل کر علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے، علی کے فضائل بے شمار ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے فضائل بے شمار ہیں، جب کوئی اس کی زینت ہے تو یقیناً اس کے فضائل بھی بے شمار ہوں گے، اور ان کی یعنی ان ہستیوں نے کس شان سے ان کی تربیت کی ہوگی کہ مولا کائنات امیر المومنین اسلام کا ایک واقعہ پیش کروں کہ شہزادی کمسن ہے، اور ایک بار مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، آپ گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں شہزادی زینب نے کمسنی کے عالم میں پوچھا کہ بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے شہزادی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا زینب بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے علم کی منزل کیا ہے اور عرفان کی منزل کیا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد کیا کہ بابا لیکن آپ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ حقائق ہیں جو عرفا بیان کرتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ کا سن و سال کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کی تربیت پنجتن پاک کر رہے ہوں اس کا علم، اس کی بلندیوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ تو بی بی نے یہ کہا کہ بابا آپ کے دل میں تو اللہ کی محبت ہے اور دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، آپ ہم سے شفقت کرتے ہیں۔ یعنی خود سوال بھی کیا ہے اور خود جواب بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ زیب دیتا ہے باب مدینۃ العلم کی بیٹی کو کہ وہ علم کی اس بلندیوں پر فائز ہیں۔ اور پھر آپ کی زندگی میں ایک واقعہ
اور نظر آتا ہے کہ جب ایک بار آپ تفسیر قرآن پڑھا رہی تھیں، کچھ عورتیں آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفسیر قرآن پڑھائیں، تو آپ تفسیر قرآن پڑھانے لگیں، اور جب مولا کائنات تشریف لائے تو آپ حجرے کے دروازے پر رک گئے اور آپ اس کو سنتے رہے جو شہزادی تفسیر فرما رہی تھیں. اور جب جماعت ختم ہوئی، جب وہ خواتین چلی گئیں، تو آپ شہزادی زینب کے پاس آئے اور شہزادی زینب کو بوسہ دے کر کہا کہ زینب تم تفسیر پڑھا رہی تھیں یا موتی نچھاور کر رہی تھیں. اللہ اکبر، کیا لہجہ ہوگا شہزادی زینب کا، اور کیا استعارات بی بی نے استعمال کیے ہوں گے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آ کر یہ کہیں کہ زینب بے شک خدا نے تمہیں میری زینت بنایا ہے. بے شک بے شک. جی میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. شادی کے مراحل بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی جو روایتوں میں آتا ہے کہ شادی ہونے سے قبل ان کے کچھ وعدے تھے. میں اوکے میں جو ہوں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی کہ شادی کے مراحل تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، اور جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہیں ان کی اپنے بھائی سے محبت بے حساب ہے، اور انہیں کربلا کے سفر میں اپنے بھائی کے ساتھ عازم سفر ہونا تھا. بالکل. تو جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کا مرحلہ تھا وہ کس طرح طے پایا گیا؟ دیکھیں ہم اہل بیت اطہار کے ہیں دیکھتے ہیں کہ بالکل یعنی صلہ رحمی کا حکم بھی وہیں سے ہے، محبتوں کا حکم وہیں سے ہے، خاندان کو فوقیت دینے کا حکم وہیں سے، لیکن یعنی وہاں معیارات کچھ اور ہیں. یعنی وہاں معیار جو ہے وہ اصل میں یعنی کون کتنا صاحب فضیلت ہے، وہ کون کتنا صاحب تقویٰ ہے، اس حساب سے. تو شہزادی کے اور پیغامات بھی آئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کا جو پیغام آیا ہے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام نے اسے قبول فرمایا ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ بھائی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے اس کو قبول فرمایا، بلکہ علماء نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو عالم کمسنی میں پیار کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، تمہارے والد جعفر طیار جنہیں خدا نے ایک بہت بڑے مقام سے نوازا، جنہوں نے جنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ خدا کی راہ میں قربان کیے، اور پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا کیے، اور یہ مرتبہ صرف حضرت جعفر طیار کو حاصل ہے. اور پھر آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ کو کہہ کے کہ تمہارے والد شکل و شمائل میں، اخلاق میں، سیرت میں مجھ سے بہت مشابہت ہے، اور تم اپنے والد کی تصویر ہو. یعنی گویا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار میں ظاہر ہے کہ اپنے بابا کی مماثلت ہے، اور حضرت جعفر طیار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا مماثلت ہے جو خود رسول خدا بیان کریں. تو یعنی اہل بیت اطہار میں معیار پیمانہ یہی ہے کسی کے بلند ہونے کا کہ وہ رسول خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، اور رسول خدا کے خصائل اور رسول خدا کی اخلاق کی کتنی خوبیاں اس میں موجود ہیں. تو جو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو منتخب کیا ہے مولا کائنات نے اپنی بیٹی کے لیے، بے مثل بیٹی کے لیے جو آپ نے منتخب کیا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھائی کے بیٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ان خوبیوں کے حامل ہیں. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کے اخلاقی فضائل کی جھلک حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار میں نظر آتی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو ہیں ان کو قطب السخا کہا جاتا تھا، یعنی جود و سخاوت کا مرکز. یعنی اتنی آپ سخاوت فرماتے تھے کہ شعراء نے ان کے لیے یہ بھی لکھا کہ اگر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنی جان بیچ دیں گے، لیکن ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹا. یہ کتنی یعنی ان کی بلندی کی بات ہے، کیا ان کا اوج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی اخلاقی فضائل کی وجہ سے، اور اسی لیے مولا کائنات نے انہیں منتخب فرمایا. اور اس شادی کے مرحلے میں ہم بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ مولا کائنات نے آپ کی شادی کی شرائط میں یہ شرط رکھی تھی کہ جب زینب عازم سفر ہوں گی تو عبداللہ، اس کا اختیار عبداللہ کو نہیں ہوا کہ عبداللہ انہیں روک سکے، یعنی زینب کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکیں. دیکھیں یہ بات یوں زبانی بھی کہی جا سکتی تھی، اور حضرت عبداللہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے بھتیجے تھے وہ مان لیتے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گویا ائمہ طاہرین مولا کائنات امام حسین اسلام جو بھی دستاویز لکھوا رہے ہیں نا کربلا سے متعلق، وہ ایک تحریری ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کربلا یعنی بعد نگاہ امامت تو دیکھ رہی ہے کہ کیسے کیسے الزامات لگائے جائیں گے کہ حسین
جیسے خدا نہ کرے بھٹک کر اس صحرا میں آ گئے، یا جو ان کے منکرین ہیں وہ کیا کیا الزامات لگائیں گے، لیکن یہ ایک تحریری دستاویز امام حوالے کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہونا ہے اور ہم اس واقعے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی دین خدا پر کس طرح اپنی جان نثار کریں گی۔ جی محترمہ شیلا عباس صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی بےحد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بہت اہم گفتگو اور ایک بہت اہم ٹاپک کے حوالے سے ایک آپ نے تفصیلی بیان کیا۔ شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس خالق دو جہان کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالمین کے معاملات ہیں، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان شیری زہرا۔ جی خواتین و حضرات، آج ہمیں جس ہستی کے بارے میں بات کرنی ہے اور جو پنجتن پاک کی دعاؤں کا ثمر ہیں، جو ہمشیرہ حسن و حسین ہیں، اور اگر جنہوں نے بعد از کربلا کو زندہ رکھا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی ہماری آج کی مہمان ذاکرہ اہل بیت محترمہ شیلا عباس صاحبہ۔ ان کو ہم اپنے پروگرام میں ہم اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور کہاں سے بس یہیں سے شروع کروں؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، صحیح ہے، اوکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ذاکرہ اہل بیت محترمہ شیلا عباس صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی تو جیسا کہ میں نے اپنے آغاز میں بتایا کہ آج ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو میں اپنے سوالات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ اس پروگرام میں ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا شیلا عباس صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت خوبصورت جواب دیا۔ اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پنجتن پاک کی دعاؤں کا ثمر ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ اوکے جناب زینب، جی دوبارہ سے کروں؟ جی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پنجتن پاک کی تربیت کا ثمر ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تفصیل بیان کیجیے۔ جی بہت شکریہ محترمہ شیلا عباس صاحبہ۔ اب میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا مولا علی اب بہت شکریہ۔ اچھا اوکے بریک تو بھول ہی گئے۔ جی بہت شکریہ شیلا عباس صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ جی خواتین و حضرات، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بریک کے بعد پھر آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں نے جنہوں نے ہمیں ابھی دوبارہ بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور جن نئے ویورز نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے میں ان کو بتاتی چلوں کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اب اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت مولا علی اور جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے کی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ ٹھیک ہے، جب شروع کریں گے تو آپ ہمیں سن رہی ہیں، ہاں چوتھا آخری سوال ہے۔ جی میں اب اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کا مرحلہ کس طرح طے پایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں بیان کیجیے۔
بہت شکریہ شیلا عباس صاحبہ، اور میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور جناب زینب کی سوانح حیات پہ آپ نے ایک طویل گفتگو کی. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.